میں ہوں حیدر وحید، ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہم بات کریں گے اس پس منظر میں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو نیب کی اپیلیں تھیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ کی، دونوں کو نپٹا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیسکلی یہ کہنا تھا کہ یہ میرٹس پہ نہیں سنی جا سکتی، اور میاں صاحب کیونکہ یہاں نہیں ہیں تو لہٰذا یہ اپیلز جو ہیں وہ ان کی پیروی نہیں ہو سکتی، اور ان اپیلز کو انہوں نے خارج کیا، اور لہٰذا اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ نیب کی جو سزائیں ہیں وہ اب برقرار ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ اجازت ضرور دی ہے کہ میاں صاحب جب بھی آتے ہیں تو درخواست داخل کر سکتے ہیں کہ ان کی اپیل جو ہے وہ ریوائیو ہو اور میرٹس پہ سنی جائے۔ اب اس کا سیاست پہ کیا اثر پڑے گا، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور زرداری صاحب جو ہیں وہ کافی پنجاب میں، جہاں ان کی سیٹیں تو کم ہیں لیکن وہ پنجاب کی باتیں بہت ساری کرتے ہیں، اور انہوں نے پی ایم ایل کیو سے لے کے جہانگیر خان ترین گروپ کو کہتے ہیں کہ لوئر کرنے کی، اپنی طرف راغب، اپنی سوچ کی طرف راغب کرنے کی، اپنے نو کانفیڈنس کے پلانز کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی شاید خاطر خواہ کامیابی اس میں نہیں ملی۔ تو اس کے آگے کیا سیاست پہ اثر ہو سکتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے جو ہے ہمیشہ سے سب سے ریگولر گیسٹ اور کو اینکر کہنا چاہیے، نعیم اشرف بٹ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور علی نواز اوان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب پی ایم ایل نون کے ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ بٹ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، آپ کے خیال سے جو نواز شریف صاحب کی اپیلوں کو خارج کیا گیا ہے اور ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے، آپ کے خیال سے سیاسی کوئی اس کا کاسٹ یا کوئی کانسیکوینسز آپ کو نظر آتے ہیں، یا آپ کے خیال سے سیاست پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا؟ کیا میاں صاحب کی ساکھ پہ کسی طرح کا آپ کے خیال سے اثر پڑے گا؟ آپ کے خیال سے ووٹر جو ہے اور جو سپورٹر ہے وہ کیا اس کو وکٹمائزیشن دیکھے گا اور زیادہ جڑے گا میاں صاحب کے ساتھ، یا آپ کے خیال سے ججمنٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میاں صاحب جو ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی اس سے افیکٹ ہوگی؟ آپ کے خیال سے کیا امپیکٹ ہوگا سر ان اپیلوں کے خارج ہونے کا؟ جی حیدر صاحب، اس سے بالکل فرق تھوڑا سا تو ضرور مسلم لیگ نون کو پڑے گا، میاں صاحب کو، اور جو کیسز ہیں ظاہر ہے مریم نواز اور کیپٹن صفدر بھی اسی کیسز میں ان کا ہے، وہ تعلق بنتا ہے، اور ان کے کیسز پر بھی اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ بہرحال وہ ایک بات طے کر کے گئے تھے، علاج کروانا تھا، علاج ابھی تک نہیں ہوا، اور جس طرح پھر وہ کبھی کوئی میچ دیکھنے چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی اور تصویر سامنے آ جاتی ہے، پھر ایک کم از کم سیاسی طور پہ فرق ضرور پڑا ہے، اور پی ٹی آئی کو یعنی حکومت کو اس اپیلوں کے خارج ہونے، اور دوسرا جو میاں صاحب کی وہاں ایکٹیویٹی ہے اس کا سیاسی فائدہ پی ٹی آئی کو ضرور اور حکومت کو ہوتا ہے۔ ہر دفعہ انہیں ایک موقع مل جاتا ہے سیاسی جو تنقید کا، پروپیگنڈے کا، اور دوسری جانب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپوزیشن میں ہونے کے باوجود دفاعی پوزیشن میں آ جاتی ہے، حالانکہ دفاعی پوزیشن عام طور پر حکومتی سائڈ کی ہوتی ہے کیونکہ اپوزیشن ان پر تنقید کرتی ہے اور وہ دفاع کرتے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، اور مسلم لیگ نون کا جتنے رہنما ہیں انہیں اب دفاع کرنا پڑتا ہے، ہر بات ان سے اسی متعلق پوچھی جائے گی، اور پھر وہ ظاہر ہے سب کو اتنا علم بھی نہیں ہوتا، چند لوگ ہیں جن کو کچھ باتیں پتہ بھی ہوتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اکثر جو ارکان اسمبلی ہیں اب وہ تو اندر کی بات انہیں اتنی پتہ نہیں ہوتی، وہ اوپر کے جو 6-7 لوگ ہیں وہی جانتے ہوتے ہیں، اس لیے سیاسی طور پہ تو ان اپیلوں کے خارج ہونے کا مسلم لیگ نون کو تھوڑا نقصان اور پی ٹی آئی کی حکومت کو فائدہ ہوا ہے، اور وہ فائدہ اس کا بھرپور اٹھا بھی رہے ہیں، اور آگے بھی یہ معاملہ اب چلے گا۔ جی علی نواز اوان صاحب، جہاں تک میاں صاحب کی صحت کی بات ہے تو اس پہ کوئی کنکلوسیو بات تو نہیں کی کورٹ نے کہ وہ صحت یاب ان کے ہونے کی کوئی ایسے شواہد ہوں، یا ان کی میڈیکل رپورٹس یا ان کی جانچ پڑتال کر کے ان کو بھی ریجیکٹ تو نہیں کیا گیا۔ تو میاں صاحب کی غیر موجودگی یعنی ایک ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پہ اگر اپیلیں خارج ہوتی ہیں تو جو میرٹس تھے اپیل کے ان پہ تو فیصلہ یہ نہیں ہے، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ سیاسی کوئی اثر ہو سکتا ہے ان فیصلوں کو؟ تھینک یو وحید بھائی۔
اور سیکنڈلی آپ کی جو یہ ہے کہ عدالت نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، عدالت آلریڈی اس کے اوپر بات کر چکی ہوئی ہے. جب ان کا کیس لگا تھا اور عدالت نے جب پوری کوشش کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ضمانت کا غلط فائدہ اٹھایا ہے نواز شریف صاحب نے، اور لاہور سے جا کے جو بیل لی ہے اور جو اپنی ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر وہ باہر گئے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کی پروسیجرز ہوئے آپ لوگوں نے اسے فالو کیا، آپ نے انہیں رپورٹ کیا کہ پورا جو طریقہ کار ہوتا ہے ایک بندے کو واپس بلانے کا اور اس کے بعد اس کو مفرور ڈکلیئر کرنے کا، اسے بھگوڑا ڈکلیئر کرنے کا، اور اس کے بعد اس ڈیسیجن میں یہ لکھا گیا کہ ہم نے اپنی حد الامکان کوشش کی. اس کے بعد ہم نے سارے پورے پروسیجرز ہم نے اپنائے، اور آج ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کی ہیلتھ کا کوئی ایشو نہیں ہے اور میاں صاحب اس عدالت سے بھگوڑے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے. دوسری طرف آ جاتے ہیں، دیکھیں سر عوام ایکسپیکٹ کیا کرتی. میں ایکسپیکٹ اپنے لیڈر سے یہ کرتا ہوں ہمیشہ، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں، وہ مجھے لیڈ کریں، فرنٹ سے لیڈ کریں. جب وہ مجھے فرنٹ سے لیڈ کریں گے تو میرے اندر جو جذبہ ہوگا، جو میرے اندر گو ہوگی، وہ عام سیاسی کارکن کی اس وقت نہیں ہوگی جب لیڈرشپ موجود نہیں ہوتی. اور لیڈرشپ کیوں موجود نہیں ہے کہ اس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ایسٹس ہیں جو پاناما پیپرز میں آپ کے ڈکلیئر ہوئے ہیں اور جس میں آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کا سورس بتا دیں، اس کے لیے سپریم کورٹ، اس کے بعد سپریم کورٹ کا امپلیمنٹیشن بورڈ، اس کے بعد جے آئی ٹی کے بعد ٹرائل کورٹ کے بعد سزائیں، اس کے بعد ایک نریٹو. تو میں تو اس چیز اگر لیٹس سپوز نون لیگ کا اگر میں ورکر ہوں تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا لیڈرشپ کیا کرے. دیکھیں میری کریڈیبلٹی، لیڈرشپ کی ہمیشہ کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اور وہ اس کریڈیبلٹی کے اوپر وہ اپنے ووٹر، اپنے سپورٹرز، اپنی عوام کے پاس جاتا ہے. جب وہ اتنی ڈیمیج ہو رہی ہے، کورٹ آپ کو بھگوڑا قرار دے رہی ہے، آپ کو مفرور قرار دے رہی ہے، آپ کو حکومت پاکستان کہہ رہی ہے واپس آئیں، آپ کو ایک ڈکلیئرڈ آپ کو سینٹنس ہوئی ہوئی، آپ کنوکٹڈ آدمی ہیں اور آپ باہر نہیں آ رہے اور باہر اپنی دنیا کو انجوائے کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں نا ووٹر سپورٹر کیا. اور تحریک انصاف تو یہ چاہتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے جو آپ کی ٹیکنیکل بات ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بات کی کہ پی ایم ایل نون کے ووٹر اور سپورٹر کی، تو پی ایم ایل نون کا ووٹر اور سپورٹر تو سر یہ سمجھتا ہے کہ میاں صاحب کو وکٹمائز کیا گیا ہے. وہ سیریس ہارٹ پیشنٹ تھے، ان کو ہارٹ اٹیکس کسٹڈی میں بھی ہوئے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پچھلے 2018 کے الیکشن سے عین پہلے ان کو کنوکٹ کر دیا گیا. کیسز یہاں جو ویسے چلتے نہیں ہیں، نہ زرداری صاحب کنوکٹ ہوئے ہیں، نہ شہباز شریف کنوکٹ ہوئے ہیں، لیکن نواز شریف اور مریم نواز دو لوگ ہیں اس ملک میں جن کو کہ روز پیشیاں کر کے الیکشن سے حیرت انگیز طور پہ تھوڑا سا پہلے کر کے کنوکٹ کر دیا گیا. تو آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں کہ پرسیپشن کی، تو پرسیپشن تو وکٹمائزیشن کا بھی ہے یہاں پہ، اور جو پی ایم ایل نون کا ورکر ہے وہ کیوں نہ یہ سوچے اور سمجھے جو کہتا ہے کہ یہ تو وکٹمائزیشن ہے. تو یہ بھی تو ایک عنصر ہے وکٹمائزیشن کا. اچھا، بڑی زبردست بات کی آپ نے، بہت زبردست بات. دیکھیں یہی تو اس ملک کا المیہ ہے، اور جو پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں میں ان کو آنر نہیں دوں گا. پرسیپشن یہ بلڈ کر دی جاتی ہے کہ جیسے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ہوتا یہ نہیں. آپ یہ دیکھیں 99 میں جس طرح یہ مشرف سے این آر او لے کے گئے، حدیبیہ کا پورا کیس آپ کے سامنے ہے، کس طرح واپس آ کے اسے ہائی کورٹ میں یہ کہا گیا، لاہور ہائی کورٹ کے اندر، کہ بھائی جان ہمیں نوٹسز ہی نہیں ملے. جب ان کی گورنمنٹ آئی 2013 کے اندر اور ہائی کورٹ میں ایک ججمنٹ آئی جو 50-50 تھی، اس کے اوپر جو ایک ریفری جج لگا اور اس نے جو ڈیسیژن دیا، اس کے بعد 6 سال بعد سپریم کورٹ نے اسے ٹیک اپ کیا، کیونکہ نواز شریف صاحب کی اس وقت گورنمنٹ تھی، اسے ٹیک اپ نہیں کیا گیا. اس وقت ان کے ہینڈ پکڈ آدمی جو نیب کے چیئرمین تھے قمرالزمان چودھری صاحب عدالت میں گئے، اور عدالت نے ان سے پوچھا آپ یہ کیس کھولنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں یہ کیس نہیں کھولتا. اس وقت کے ریمارکس ہیں اس سپریم کورٹ کے کہ آج نیب ہمارے سامنے دفن ہو گئی. سر یہ اس طرح نہیں ہے. جب بھی اس طرح کے ایشو تھے، کلوز اینڈ شٹ کیسز تھے. آپ مجھے بتائیں سرے کا جو کیس تھا 2007 میں، اگر بی بی این آر او نہ کرتی مشرف کے ساتھ تو مجھے بتائیں وہ کیا ہوتا. اور اس کے بعد جو اس کی ریمیٹنس آئی اسے دوبارہ کلیم کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. اور جب آپ پورے انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں کہ وہ پوری انٹرنیشنلی دنیا میں آپ کو کس نام سے پکارا جاتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ پرسیپشن از تو بگر دین ریالٹی کاؤنٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں کہ ہماری لیڈرشپ کیسی ہے. اور پھر آپ نے جو پہلی بات کی سے عمران خان صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا.
میرے لیڈر سے بھی پوچھا گیا تھا 1973 سے ان سے رسیدیں مانگی گئی تھی. کیا عمران خان صاحب باہر جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ بھائی میں تو اس وقت میں پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا, مجھ سے اس وقت کی رسیدیں کیوں مانگ؟ جب آپ کلین ہوتے ہیں, جب آپ کو اپنے آپ پہ اعتماد ہوتا ہے, آپ نے حق حلال کی کمائی کی ہوتی, تو آپ کو رسیدیں دکھانے میں فرق نہیں پڑتا. جہاں تک آپ نے کہا کہ دیکھیں ان کا ہے کیا, پہلے یہ کلیم کیا کرتے تھے, پہلے یہ کلیم کرتے میری پاکستان تو کیا لنڈن میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, تو کیا اس پہ کسی نے ان کو وکٹمائز کیا ہے کہ آپ کو جو جھوٹ بولنا ضروری ہے آپ کے لیے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں کیونکہ ہم سیاسی طور پر مصروف تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں اربوں روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا. جی عوان صاحب دیکھیں, یہ جو ہے نا پاکستان میں سلسلہ, یہ جو سلسلہ ہے کہ جب آپ یا تو آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں, یا آپ ایگزائل میں ہوتے ہیں, یا آپ جیل میں ہوتے ہیں. یہ سلسلہ کب ختم ہوگا کہ ہم پولیٹیکل مطلب وکٹمائزیشن آپ نہ بھی کہیں, لیکن نظر تو یہی آتا ہے کہ یا تو آپ پاور میں, اگر آپ اپوزیشن میں تو آپ کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے. تو سیاست جو ہے وہ کیوں نہیں پریویل کرتی کہ دونوں سیاست کریں اور قانون کا وحید بھائی بڑا آسان کام ہے, وحید بھائی بڑا آسان کام ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, شہباز شریف صاحب نے اپنے جو ایسٹس 88 میں شو کیے تھے 18 لاکھ, اور 2007 میں جب وہ 7 ارب روپے کے ہو گئے, تو ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کی رسیدیں دے دیں, کس طرح آپ میں یہ اتنی زبردست اسپائک آئی ہے آپ کے ایسٹس کے اندر, تو مجھے بتائیں پھر جواب دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ اسے وکٹمائزیشن کہیں گے. آپ کے ڈاکومنٹری پروف یہ ہے کہ آپ کا بیٹا شہباز شریف, حمزہ شہباز شریف, نصرت شہباز شریف اور آپ کی چوتھی وائف, تین کے جو اکاؤنٹ جو ان کے ایسٹس آپ نے خود ڈکلیئر کیے ہیں, وہ 96% جو سلمان شہباز کے ایسٹس ہیں وہ ٹی ٹی بیسڈ ہیں, نصرت صاحبہ کے 100% جو ایسٹس ہیں وہ ٹی ٹی بیسڈ ہیں, اور جو حمزہ کے ایسٹس ہیں وہ 98% ٹی ٹی بیسڈ ہیں. یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ یہ بات, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیونکہ پرسنل ریمارکس کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, تو اب انسٹیڈ کہ ہم یہ دیکھیں کہ قانون اپنا راستہ لے رہا ہے, ڈیو پروسیس ہو رہا ہے, نیب ان کے پیچھے ہے, نیب کا کیس ہے, اپیل چل رہی ہے, نظر یہ آتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی پارٹی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ اتنے پرسنل کامنٹس کرتے رہتے ہیں, تو لگتا ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ نیب ان کی ایما پہ چل رہی ہے شاید, یا پھر جو نواز شریف صاحب کے خلاف یہ پروسیکیوشن ہو رہی ہے یہ پرسیکیوشن ہے. اگر خان صاحب اور آپ لوگ سیاسی طور پہ اس کو چھوڑ دیں, عدالتی نظام پہ چھوڑ دیں اس معاملے کو, تفتیشی نظام پہ چھوڑ دیں اس معاملے کو, اور اس کو سیاسی نہ بنائیں, تو اس سے کم پھر یہ سارا معاملہ متنازع تو نہیں ہوگا. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, اور ان کے جس نظام میں یہ کہا جاتا ہے پیسہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, جس نظام میں کرپشن از ناٹ این ایشو, جس نظام میں کہا جاتا ہے کرپشن تو ہوتی ہے, اور 1996 میں جب پارٹی بناتے ہیں, سنتے جائیں سر, سنتے جائیں وحید بھائی, سر یہی تو مسئلہ, یہی تو اسٹیٹس کو توڑنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کا جج جس نے وہ ڈیسیژن دیا تھا حدیبیہ ویپر والا, کیا پاناما میں اس کا نام آیا کہ نہیں آیا؟ اگر آیا تو آپ اسے کیا کنکلوڈ کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے کیا اس وقت ملک قیوم صاحب کو خود فون کر کے یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں کہا جاتا تھا؟ کیا ہمارے دور میں اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. ہم تو نظام پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, بٹ اگر آپ مجھے یہ کہیں گے میں اپنے احتساب کے نعرے سے پیچھے ہٹ جاؤں. میں آپ کو سنگل ون پوائنٹ بتاتا ہوں, پاکستان اس بربادی کا شکار کیوں ہے, پاکستان دنیا میں اتنا پیچھے کیوں ہے, اس کا صرف اور صرف ایک وجہ ہے, اور وہ کرپشن ہے. ہم نے کرپشن کو ریڈیکیٹ کرنا ہے اس پاکستان سے. آپ لوگوں کو سیاسی بات, اس کو میاں صاحب کی باتیں کرنا چھوڑ دیں. بھائی ایک بات بتایا یار, سیاسی مجھے بھائی میرا نعرہ ہے وحید بھائی, سیاسی نعرہ نہیں ہے, میرے پولیٹیکل پارٹی کا نظریہ ہے, میں نے احتساب کرنا ہے, میں نے پاکستان کا پیسہ واپس لے کے آنا ہے. میں جب کہتا ہوں کورٹ کو کہ 7 ارب روپیہ ان سے رکھ لو اور ان کو پھر, لیکن آپ عدالتی نظام میں جو ڈیو پروسیس ہے یا تفتیشی نظام ہے, جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہونے چاہیے, نیب ہے, ان میں آپ نہ بات کریں, آپ قانون سازی کریں, اسٹرکٹ کریں, کرپشن کے خلاف عمل درآمد کریں,
اور آپ اچھا اپنا بڑی اچھی بات کی پولیٹیکل بڑی اچھی بات کی سر. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب سپریم کورٹ پاناما کے اوپر پاناما کیس ٹیک اپ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, یہ اپیل کورٹ ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, یہ ٹرائل نہیں کر سکتی. جب دوسری طرف جب ٹرائل کورٹ آپ کا پورا ٹرائل کرتا ہے اور آپ بیماری کا بہانہ کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں اور ہائی کورٹ میں جا کے پلی لیتے ہیں کہ یہ میرا ٹرائل نہیں ہو سکتا کیوں میں ملک سے باہر ہوں, وہ تو اپیل کورٹ ہے. ہائی کورٹ از این اپیل کورٹ, اپیل از ناٹ پارٹ آف ٹرائل. اور یہ کئی جگہ ثابت ہو چکا ہے. ریسنٹلی پرویز مشرف صاحب کے کیس میں چیز ثابت ہو چکی ہے. اگر آپ کا ٹرائل ہو چکا ہوا ہے تو جو ہائی کورٹ ہے وہ اس کیس کو سن سکتی ہے آپ کی غیر حاضری کے اندر بھی. ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی جو آپ کے گیون سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر ہی ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر کہ اچھا فیصلہ ہے. ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کی غیر موجودگی میں اپیل نہیں سنی جا سکتی اور لہٰذا انہوں نے خارج کر دیا اپیلوں کو. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ایک بندے کو سنیں ایک بندے کو آپ مفروض ڈکلیئر کر رہے ہیں, غلط. ایک منٹ وحید بھائی لاسٹ جملہ. ایک جگہ کورٹ وہی کورٹ کہہ رہی ہے آپ نے ہماری ضمانت کا غلط فائدہ اٹھایا, وہی کورٹ آپ کو مفروض ڈکلیئر کر رہی ہے, وہی کورٹ آپ کو بھگوڑا ڈکلیئر کر رہی ہے. اور مفروض اور بھگوڑا وہ ہوتا ہے جو ولنگلی نہیں پریزنٹ ہو رہا ہوتا کورٹ کے سامنے, کوئی اس کے سامنے کوئی اور ایشو نہیں ہوتا ہے, اس کو ڈکلیئر. جو بندہ ولنگلی باہر بیٹھا ہے کورٹ کے آگے سامنے آ کے اپیئر نہیں ہونا چاہتا, پاکستان قانون کے ہم نے سرنڈر نہیں کرنا چاہتا, وہ پہنچ گئی تھی جیل میں, اس کے بعد وہ واپس آ کے اپنے آپ کو اس چیز پہ سبجیکٹ پھر سے کیوں کریں گے؟ مطلب ان کی صحت کا ایکچولی معاملہ تو ہے نا, کیونکہ جس کنڈیشن میں جس طرح ان کو وہ تھے تو ان کی تو صحت پہنچ گئی تھی ایک نہج پہ. اور یہ شوکت خانم بھائی ان کی صحت کا مسئلہ ہے. کل مریم بی بی نے عدالت کے سامنے کہا میں ان کو کل کہتا ہوں تو واپس آ جائیں گے نواز شریف, کوئی صحت کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا علی نواز صاحب آپ نے بتایا کہ جی عوان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نعرہ پہلے دن سے ہے احتساب کا, آپ کی جماعت کا, تو یہ جو نعرہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین پہ آ کے یہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. وہاں پر ایک دم آپ دیکھیں سب خاموش ہو گئے, ان کے گروپ کے لوگ بھی. حکومت کی جانب سے جہاں پہ خود کہا گیا کہ سٹے بازی ہوئی, شوگر مافیا, منی لانڈرنگ کے پرچے ہوئے ان پہ, پھر وہی ایف آئی اے نے جا کے کہہ دیا جی ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں گرفتاری کی, اور وہ درخواست بھی واپس لے لیتے ہیں عدالت سے. تو وہاں پر اتنا کمزور اور سب کچھ اچھا کیسے ہو جاتا ہے ترین صاحب کے معاملے میں؟ اچھا, 2 wrongs never make 1 right. پہلے تو یہ بات ذرا سمجھ جائیے گا. اور دوسری طرف کیا اس ملک میں اس سے پہلے کوئی کمیشن بنا؟ اگر کمیشن بنا تو کیا اس کی رپورٹ آئی؟ اگر رپورٹ آئی تو کیا وہ پبلش ہوئی؟ اگر پبلش ہوئی تو اس کی بیس پہ کوئی ڈیسیژنز ہوئے اور مختلف آپ کی جو ایجنسیز ہیں جو اس چیز کو ڈیل کرتی ہیں ان کو ریفر ہوئے؟ اگر ان کو ریفر ہوئے تو کیا ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوئیں؟ اگر ایف آئی آرز ہوئیں تو کیا وہ اس وقت پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ان کے نام پبلش ہوئے کہ نہیں؟ اس ملک میں تو یہ طریقہ کار ہی نہیں تھا. ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ کیس اس لیے بند ہو جاتے ہیں کہ بھائی جان یہ بندہ باہر ہے, یہ ملک سے بھاگ گیا, بگوڑا ہے, کیس ہی نہیں ہم سن سکتے. یہ کیس مطلب آپ کو یاد ہوگا پچھلا جو این آر او لے کے گئے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب مشرف کے ساتھ سے, اور جو براڈ شیٹ کے اندر آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آ بھی گئی ہوئی ہیں. اور دوسری طرف ہر عمل اور پورے پروسیس کو فالو کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, اب ہو سکتا ہے وہ کیس غلط بناؤ, ہو سکتا ہے وہ کیس بہت اچھا بناؤ, پر اصل چیز ہے کہ گورنمنٹ ولنگ ہے کہ نہیں ہے. کیا ہمیں سب سے بڑا ٹرائل کیا گیا جہانگیر خان ترین کے اوپر, ہمیں بہت بڑا ٹرائل کیا گیا, اور ہمیں دیکھیں کوئی بھی آج سے پہلے کسی شخص نے اتنے بڑے بڑے سٹیپ نہیں لیے. ہمارے سامنے ہمارے پیسے لیے, ہمیں پتا چلا ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دیا. ہمارے سامنے کوئی ان سے مفاہمت کر رہے ہیں. بھائی آپ قانون کو اپنا راستہ پکڑنے دیں. آپ ترین صاحب سے یہ نیگوسیشن کیا ہو رہی ہے؟ قانون اپنا راستہ پکڑے. یہ آپ نے اچھی ٹرمنالوجی نکالی بھائی صاحب, بہت اچھی ٹرمنالوجی نکالی. سر میں اگر عوان صاحب جو رعایت
جو رعایت یہاں پر ترین صاحب کو دی گئی ایف آئی اے کی جانب سے، اسی طرح کا کیس چلیں ان سے بھی تھوڑا بڑا کر لیں. شہباز شریف، حمزہ شہباز، ان کے بھی کیسز ہیں. یہ رعایت جو جہانگیر ترین صاحب کو ملی ہے اور وہ بیل کی اپلیکیشن واپس لے رہے ہیں، یہ ان کو بھی دیں گے شہباز شریف اور حمزہ کو، یا وہ اپوزیشن میں ہیں ان کو نہیں ملے گی؟ سر میں پھر دیکھیں میں پھر آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں. میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں کوڈ کی کہ اس حکومت نے کیا کیا. میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا بڑا زبردست آپ نے کہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، مجھے تو بڑا مزہ آیا آپ کا یہ آپ نے جو ٹلٹ کیا ہے اس لفظ کے تھرو. مجھے بتائیں کہ ہمارے 18 ایم پی ایس تھی، ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی کے پی کے اندر. ہمارے 18 ایم پی ایس کے اوپر سنتے تو جائیں 18 ایم پی ایس کے اوپر یہ ایلیگیشن آئی کہ انہوں نے پیسے لیے، کک آف کر دیا پرائم منسٹر نے ان کو پارٹی میں سے. ابھی ہمارے مین سرکردہ رہنما جہانگیر خان ترین صاحب کچن کیبنٹ کا حصہ، الزام لگا، اس کے اوپر کمیشن بیٹھا، اس کے اوپر رپورٹ آئی، پبلش ہوئی، ایف آئی اے کے پاس گئی، پرچے ہوئے، اور آپ یقین رکھیے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہماری پارٹی کے لوگ آئے اور انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو کہا کہ ہم آپ سے بعد ملنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کا جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. پرائم منسٹر ان کو ایک جملے میں بات کی کہ میں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور یاد ہے جس کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے اس نے اپنے آپ کو خود کلیئر کرانا ہے. پاکستان کے جو گیون سسٹم ہے اس کے اندر سے. مجھے بتائیں کیا ہوا؟ کیا ہم نے کیا پرچے واپس لے لیے؟ کیا ہم نے کیا کہ جہانگیر ترین صاحب کو کیبنٹ میں لے لیا؟ پہلے کیا ہوتا رہا اس ملک کے اندر؟ مجھے بتائیں کبھی کسی کیبنٹ ممبر کے خلاف کوئی بات بھی ہوئی ہے آج تک؟ الٹا اس کی سائڈ لی جاتی تھی جب اس پہ کرپشن پہ نام آتا ہوتا تھا. تو یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی طرح اس کو آپ نے ٹر کیا. آپ دیکھیں جس بندے کو کہا کہ ہٹا دیں، کوئی نہیں ہٹایا گیا ایف آئی اے کے کسی بندے کو. الٹا اس کے ساتھ ایک اور بندے کو، اس کی آپ کریڈیبلٹی چیک کریں کس بندے کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ بھی اپنے حتمی انجام تک پہنچے گا. اور آپ کو ملا کے یہ کیس ہے شوگر، جہانگیر خان ترین صاحب کا شوگر سے ریلیٹڈ. دوسری طرف دیکھیں ڈاکومنٹری پروف پڑے ہوئے ہیں کہ ٹیٹیاں لگ رہی ہیں. ہمارے ایسٹ 18 لاکھ سے 7 ارب روپے پہ پہنچ جاتے ہیں جب میں حکومت میں ہوتا ہوں. میرے ایسٹ مطلب 100 ٹائم کی لگ رہی ہیں، ٹیٹیاں جن کی لگ رہی ہیں وہ کنوکٹڈ نہیں ہیں، لیکن نواز شریف اور مریم نواز کنوکٹڈ ہیں. ٹیٹیاں لگیں زرداری صاحب کی، شہباز شریف کی، وہ کنوکٹڈ نہیں ہیں. تو یہ بھی تو ایک تھوڑا سا مذاق ہے نا کہ یہ بڑی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو میرا خیال ہے ان کو نا سب سے پہلے وہی نا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. اور مجھ سے نہ پوچھو، قطری سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو، دادا ابو سے نہ پوچھو، دادا ابو کے بھائی سے پوچھو، میرے بھائی سے پوچھو. خدارا یار بات ہو رہی تھی کہ آپ کو ریپبلک بنانے کے اوپر ہے آپ لوگ. پروسیس میں اور ڈاکومنٹری پروف ہے کہ یہ پیسے آئے. مشتاق چینی والا جو آپ کا گارڈ ہے، مشتاق چینی والا جو آپ کا گارڈ ہے، 2 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرے اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا. بہت شکریہ اوان صاحب، آپ تشریف لائے. علی نواز اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بٹ صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس کون سا فارمولا ہے؟ اگر وہی فارمولا عمران خان کے پاس ہوا تو وہ ری الیکٹ پیتھنگ ہو جائیں گے. کہ بزدار صاحب کے پاس وہ کیا چیز ہے کہ وہ اپنے عہدے پہ قائم دائم کس طرح سے ابھی تک ہیں؟ جتنی اپوزیشن ہوئی ہے ود ان پارٹی ہوئی ہے، اداروں کی طرف سے سوالات اٹھے ہیں، میڈیا پہ نکتہ چینی رہی ہے، پی ٹی آئی کے اپنے سپورٹرز نالا ہیں، گورننس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے وہاں پہ کہ کیا ہو رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کے باوجود یہ کون سا فارمولا ہے جو بزدار صاحب کے پاس ہے؟ 2-3 چیزیں. ایک تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے وہ انتہا کے خوش قسمت ہیں. دوسرا ایک بہت بڑی ان کی خوبی ہے جو کہ خان صاحب کو بڑی پسند ہے، اور الٹیمیٹلی بے شک سب تنقید کریں، سب ناراض ہو جائیں، لیکن ہٹانا تو وزیر اعظم نے ہے، عمران خان صاحب نے ہے، کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں. تو وہ اس لیے نہیں ہٹا رہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اوبیڈینٹ ہیں. کبھی انہوں نے خان صاحب کی مرضی کے بغیر بالکل کوئی کام کیا سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ واحد تابعدار ہیں.
اچھا تابعدار اور ہو سکتے ہیں، لیکن رسک لینے کی خان صاحب کو کوئی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو سیاسی یہاں پر صورتحال ہے اسمبلی کے اندر، نمبرز کی گیم جو ہے اس میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے تبدیل کرنا، کوئی یا تو تھوڑا کوئی 50 سر یا جو 60 لوگ کے قریب ارکان کا فرق چاہتے ہو. ہیں اگر ان کا ساتھ آ جائے تو 7-8 بندے کہاں ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کو فرق نہیں پڑتا، تو اگر آگے گورننس کی وجہ سے ووٹ نہیں ملے پنجاب سے، نون لیگ پہلے ہی آگے ہے، تو یہ انف ریزن نہیں ہے آپ کے خیال سے بزدار صاحب کو بدلنے کا؟ دیکھیں وہ اب یہ تو ہم سوچتے ہیں نا، خان صاحب کا جب سنتے ہیں وہ تو ہر دفعہ تعریف کرتے ہیں، ہر دفعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ اچھے ہیں، بس یہ پروجیکشن نہیں کرتے، ان کو یہ بڑے شائع ہیں، اس طرح کی باتیں خان صاحب کی طرف سے آتی ہیں کیونکہ انہوں نے ہٹانا ہے اور پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، آگے الیکشن بھی ظاہر ہے انہی کی قیادت میں پی ٹی آئی نے لڑنا ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی اتنا کوئی غلط نہیں ہو رہا، لیکن ایک پریکٹیکل چیز بھی ہے. پریکٹیکل دیکھا جائے تو اسمبلی کی جو صورتحال ہے حیدر صاحب وہ اتنی آسان نہیں ہے کسی کو ہٹانا اور نیا بنانا. اور دوسرا ایک نہیں ہے کوئی 20-25 ایک رپورٹ کی ہے زرداری صاحب کے پولیٹیکل ایفرٹس کی پنجاب میں. اب ہم بلاول صاحب سے سنتے تھے کہ پنجاب سے ہم شروع کریں گے، اور 8 سیٹوں والی پارٹی کلیم کرتی تھی کہ وہ پنجاب کے تھرو جو ہے وہ حکومتیں گرا دے گی، پنجاب حکومت سے سٹارٹ کر کے، جس پہ ظاہر ہے کہ سوال اٹھتا تھا کہ آپ کی سیٹیں 8 ہیں، آپ پنجاب حکومت کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہ جب ایکٹیویٹی ہوئی تو مجھے تو تعجب نہیں ہے کہ آپ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پی 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 کو کچھ نہیں ملا، اور ملتا بھی کیسے جب نون لیگ نہیں ہے بزدار صاحب کو ہٹانے کی قائل، تو پیپلز پارٹی کیا پا سکتی ہے کہیں سے بھی؟ بالکل صحیح بات ہے. پیپلز پارٹی دیکھیں کہ آپ بے شک کوشش ان کا حق ہے، وہ ادھر 1 سال رہیں، وہ ملیں سب کو، پوری جان لڑائیں، لیکن الٹیمیٹلی انہیں حاصل تو کچھ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں کہ ملاقاتیں کیا ہیں، منظور بٹو سے ملے ہیں جو بالکل آؤٹ ہیں سکرین سے، کوئی اتنے وہ ہارے ہوئے ہیں. اچھا فیصل صالح حیات سے ملے ہیں جو پارٹی چینج کرتے رہے ہیں، اور ٹھیک ہے پیپلز پارٹی میں ہیں، وہ بھی سکرین سے آؤٹ ہیں. کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی چلیں وہ پی ٹی آئی کا یا اس طرح وہ نہ ہو مسلم لیگ نون کا، وہ ویسے ہی کوئی بہت بڑا ان ہو سیاست میں اس وقت ایکٹیو ہو، اور وہ آپ کہیں کہ وہ ہماری ان سے ملاقات ہے اور وہ ہم ان کو لے کے آگے چلیں گے. ایون چودھری پرویز لائی سے بھی جو ملاقات ہے وہ شکریہ اور کرٹسی کال کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس میں بھی نکلا. اور سارا میں چیک کرتا رہا ہوں، اس کا یہی نکلا کہ جی وہ سینٹ میں جو ہمارے بڑا اچھا ہم چلے، پرویز لائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے بات مانی، یعنی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں چودھریز بھی کہ انہوں نے آگے الیکشن انہوں نے بھی لڑنا ہے. پہلے وہ پی ٹی آئی سے اتحاد کر کے وہ جیتے ہیں، تو آگے وہ پیپلز پارٹی سے تو وہ کتنے ووٹ وہ کیا لیں گے؟ الٹیمیٹ جمہوری یا سیاسی آگے کیا سیاست جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. رانا ثناء اللہ صاحب نے اب ہمیں جوائن کر لیا. پی ایم ایل نون کے بہت سینئر لیڈر ہیں، پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں. بہت کلیدی رول تھا رانا صاحب کا پی ڈی ایم کی موومنٹ میں بھی اور گوئنگ فارورڈ پی ایم ایل نون کی سیاست میں بھی. رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کر لیا تھوڑا سا تاخیر سے بے شک. رانا صاحب یہ اگر ہم اب دیکھ سکیں کہ جس طرح سے ایوالو کر رہی ہے اس وقت سچویشن، پہلے تو میاں صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے آپ کے خیال سے آپ کے ورکر یا سپورٹر پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، اور آپ کے خیال سے جس طرح شہباز شریف صاحب اب لے جا رہے ہیں پارٹی کو، وہاں پہ آپ گین کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب کی تو سپورٹ جہاں سے ہونی تھی وہاں سے ابھی بھی ہے، اگر آپ کو وہاں سے نہیں کوئی ریلیف ملتا تو پھر یہ مفاہمت جو ہے وہ آپ کو دلا کیا رہی ہے اس وقت؟ مفاہمت سے کیا ہم نے دیکھا کہ اسمبلی میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر ہو گئے ہوں، ہم نہیں دیکھ رہے کہ کہیں سے کیسز آپ کے خلاف کم ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا مفاہمت کا بھی بتائیں، اور اس سے پہلے بتائیں کہ میاں صاحب کے اس فیصلے سے سیاست پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کینیڈا یہ جاری کرنے سے یا عدم پیروی خارج ہونے سے
ہمیں یہ فائدہ نظر آ رہا تھا یا یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے تو وہ سمپل ایک اپلیکیشن دیں گے اور اس اپلیکیشن کے اوپر یہ اپیل جو ہے یہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریوائو ہو جائے گی اور اس کا پھر آرگومنٹس کے بعد جو ہے میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. اب یہ چاہتے تھے کہ ان کی عدم موجودگی میں اس کا میرٹ پہ فیصلہ نہ کیا جائے. تو کل جو فیصلہ ہوا ہے اس کا اگر آخری پیرا آپ پڑھ لیں، دراصل ہوا یہ ہے کہ حکومتی ترجمانوں نے وہ آخری پیرا کیونکہ آخر میں تھا اس لیے انہوں نے وہ پڑھا نہیں، وہاں تک وہ پہنچے نہیں، راستے میں انہوں نے جو ہے وہ آرگومنٹس دونوں طرفین کی پڑھ کے انہوں نے شور نکالنا شروع کر دیا کہ جناب یہ تو ہماری کامیابی ہو گئی ہے، یہ تو ہم جیت گئے ہیں، یہ تو جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ. ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ بات تو ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز آپ کے لیے یہ فیصلہ کوئی زیادہ برا نہیں ہے، میرے خیال سے آئی ایگری ود یو، لیکن اس کا اثر سیاست پہ کیا پڑ سکتا ہے؟ اس کو جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت یوز کر رہی ہے اب آپ کے ورکر پہ کیا کوئی اثر سپورٹر پہ ووٹر پہ پڑ سکتا ہے؟ سیاسی اثر کیا ہوگا؟ آئی ایگری ود یو کہ اس فیصلے میں کوئی ایسی چیز آپ کے حوالے سے نہیں ہے جو ریورسیبل نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ میرٹس پہ کوئی آپ کے خلاف فیصلہ نہیں ہوا جس کا خدشہ تھا. تو ہمارے جو ورکرز ہیں یا ہماری جو پارٹی ہے اسے اچھی طرح سے اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ عدم پیروی ساری ہوئی ہے، اور آخری پیرا میں موجود جج صاحبان نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ سرنڈر کریں واپس تشریف لائیں تو اپلیکیشن دیں تو ان کی اپیل جو ہے وہ ریوائو ہوگی اور اس کا میرٹ پیپر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. اس لیے اس بارے میں تو ہمارے اندر تو کلیئرٹی ہے. باقی حکومتی ترجمانوں نے جو پہلے جو ہے وہ چھلانگیں لگائی تھی، میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر بعد پھر ان کو بھی احساس ہو گیا، اس کے بعد پھر کافی ان کو بھی اب ٹھنڈ ہے تو کافی سکون میں ہے وہ. باقی جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ مفاہمت یا مزاحمت، دیکھیں اگر ہم مزاحمت چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا مقصد کوئی مسلح انقلاب لانا یا کوئی خدا نخواستہ خونی انقلاب لانا نہیں ہے. ہم اس میں بھی چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دیں. تو اگر ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک میں فری فیئر الیکشن چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سویلین بالادستی ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کا رزلٹ ہو، جو عوام کا مینڈیٹ ہو، اسے تسلیم کیا جائے، اسے تبدیل نہ کیا جائے. اور اگر مفاہمت ہم چاہتے ہیں تو مفاہمت کے ذریعے سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوام کے مینڈیٹ کی جو ہے وہ عزت ہو، ووٹ کی عزت ہو اور تبدیل بالادستی. اس لیے مفاہمت ڈز ناٹ مین کمپرومائز. یہ لوگوں کی دراصل غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارا لیڈر یا میاں شہباز شریف صاحب جب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک گریٹر ڈائلاگ کرنا چاہیے تمام اداروں کو، سب فورسز کو، جو بھی یعنی اسٹیک ہولڈرس ہیں، سب اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں باقی ملک کے ادارے ہیں، تو وہ جب یہ کہتے ہیں تو اس کے راستے سے بھی وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہ کو کمپرومائز نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی فری الیکشن نہیں چاہیے، کوئی ہمیں جو ہے وہ ووٹ کی عزت نہیں چاہیے. آپ کو کیا بدل جائے گا؟ شہباز شریف صاحب کی اپروچ تو کچھ ایسی لگتی ہے کہ اسی ہائیبریڈ نظام میں عمران خان صاحب کی جگہ مجھے بنا دو. پیپلز پارٹی بھی لگ رہا ہے یہی کہہ رہی ہے کہ بس عمران خان کی جگہ ہمیں بنا دو. لیکن اصل میں تو مریم نواز اور نواز شریف ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں، صرف ہمیں نہیں بننا، ہم عدم اعتماد بھی نہیں لانے کو تیار. ہمیں چاہیے کہ اتنا نظام میں تبدیلی اس حد تک ہو کہ آئین کے دائرے میں آ جائے نظام، تاکہ نہ صرف کہ ووٹ کو عزت اس طرح ملے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں، بٹ الیکشن کے بعد جب لوگوں کے عوام کے منتخب نمائندے جائیں تو وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق امپاورڈ رول پلے کر سکے. تو لگتا ہے شہباز شریف صاحب کو تو زیادہ اس چیز سے غرض ہے کہ اب کسی طرح عمران خان کو ریپلیس کر دیں، پاور میں آ جائیں. جی میں یہ بات واضح کر دوں
عمران خان صاحب سے بھی کوئی ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. عمران خان صاحب سے ہمارا اختلاف یہی ہے کہ وہ ایک جعلی جو ہے وہ مینج الیکشن کے ذریعے سے وہ میٹ ہو کے آئے. اگر کل کو فری فیئر الیکشن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب منتخب ہو جائیں یا ہم منتخب ہو جائیں یا کوئی تیسری جماعت منتخب ہو جائے، بالکل ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور جمہوری نظام کا جو ہے وہ حصہ بنیں گے. میاں شہباز شریف صاحب تب تک یہ نہیں چاہتے کہ آپ عدم اعتماد کر کے مجھے بتا دیں یا آپ پنجاب میں ہمیں بتا دیں. وہ بالکل انہوں نے نہ کبھی یہ مطالبہ میاں کیا ہے شہباز نہ شریف کبھی صاحب یہ جو ان کہ کی بڑے خواہش ہے. اول درجے وہ کے بھی ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، چیف جو الیکشن ہوئے ہیں چیف منسٹر 2018 میں پنجاب کامیاب رہے ہیں وہ. لیکن جب وہ ایک پریزیڈنٹ آف دا پارٹی اور ایز اے لیڈر کہتے ہیں میں ہر کسی کے پیر پڑ جاؤں گا، تو ورکر یہ نہیں کہتا کہ یار یہ کس قسم کا لیڈر ہے، مریم نواز کو لاؤ. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب ہر کسی کے پیر پڑ جاؤں گا. کیا لیڈرشپ دکھا رہے ہیں شہباز صاحب، جو کہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ بہت سب سے شاید پاکستان کی شاید ہسٹری کے سب سے کامیاب چیف منسٹر ہیں. دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، اگر آپ کا تعلق پنجاب سے ہے تو یہ آپ کو بات پوری طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے. پنجاب میں اگر کوئی آدمی کسی کاز کے ساتھ بہت مخلص ہو اور اس کاز کے لیے وہ ہر کسی کو جو ہے وہ چھوڑ لینے کے لیے اپنی ذات سے بلند ہو کے بات کرنا چاہے تو یہ محاورتاً بولا جاتا ہے کہ جی میں تو پاؤں پکڑنے کے تیار. تو جب یہ لفظ استعمال کیا ہے تو یہ محاورتاً کیا ہے اور یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی کے جو ہے وہ پاؤں پکڑنے ہیں. پاؤں پکڑنے سے تو کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ لوگ جو ہے وہ یعنی پاؤں پکڑنے سے بھی راضی نہیں ہوتے اور نہ پکڑنے سے بھی راضی نہیں ہوتے. یہ انہوں نے محاورت چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. ٹھیک ہے، آپ کی بات آ گئی. رانا صاحب یہ بتائیں، آپ دیکھیں آپ ایک ورکروں کو سے جڑے ہوئے لیڈر ہیں، آپ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے پارٹی میں، آپ کو سارے لیڈر خود بھی ایک لیڈر مانتے ہیں کہ آپ ایک ورکروں کی سطح پہ بھی بہت مؤثر رہے ہیں اور ساری یہ چیزیں. آپ مجھے سر یہ بتا دیں کہ ایسا کیوں ہے کہ شہباز شریف صاحب کبھی کسی حلقے یا کہیں جاتے ہیں تو 5, 8, 10 ہزار بندہ ایسے ہی اکٹھا نہیں ہو جاتا، اور مریم نواز کسی کے گھر جاتی ہیں وہاں 10 ہزار بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے ایسے ہی بلائے بغیر، دعوت دیے بغیر. تو یہ اتنا بڑا فرق یہ کیا ہے؟ یہ کہ مطلب شہباز شریف میں کیا پرابلم ہے؟ اتنا پنجاب میں اتنی خدمت کی انہوں نے، اتنی محنت کی، 18 گھنٹے کام کیا انہوں نے، تو کیا ان میں کرزما نہیں ہے؟ کیا پرابلم کیا ان کی؟ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب نے جو پنجاب کی خدمت کی ہے اور جو انہوں نے پنجاب میں میرٹ بیسڈ کام کیا، اس کی ایک بڑی ٹیکنالوجمنٹ ہے، اس کی بڑی پذیرائی ہے، اس کی بڑی قدر ہے. یہ لوگوں کو سمجھ جب ڈسکے میں وہ جاتے ہیں اور کوئی بندے نہیں اکٹھے ہوتے اور یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کتنی خدمت کی ہے انہوں نے. نہیں دیکھیں یہ میاں شہباز شریف صاحب کا ایک اپنا جو ہے وہ ان کی سوچ ہے. وہ جب ڈسکا گئے ہیں یا جب سیالکوٹ گئے ہیں یا ایک آدھ جگہ پہ اور بھی گئے ہیں تو انہوں نے منع کیا ہے کسی کو بھی. تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے مان لیا آپ کی بات، ٹھیک ہے، آپ کی بات وجہ ہے، آپ کی بات وجہ ہے. رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب لوگوں کو اکٹھا کرنا نہیں چاہتے، وہ اس طرح کی ابھی سیاست نہیں سمجھتے، الیکشن کا ٹائم نہیں ہے وغیرہ، وہ میں نے آپ کی بات مان لی. مجھے لیکن آپ نے میری بات کی خود ہی تشریح کر کے تو خود ہی اس کو مان لیا ہے، میری بات کو مکمل نہیں ہونے دیا. دیکھیں میاں نواز شریف جب کوئی جلسہ کریں گے، جب کسی الیکشن کمپین میں جائیں گے تو وہ بالکل بندے اکٹھے کرنا چاہیں گے، بلکہ وہ پارٹی کو حکم دیں گے اور پارٹی ان کے لیے بندے اکٹھے کرے گی. لیکن اگر وہ کسی کے گھر افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی کے گھر جو ہے وہ
مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں تو یا اپنی تاریخ پہ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ 2-3 روز قبل وہ گئے تھے FIA میں, تو وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے کہ لوگوں کو جو ہے وہ کسی مقصد کے بغیر دفاع کیا. جہاں تک مریم نواز صاحبہ کی بات ہے, مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں بھی اور دوسری جگہوں پہ انہوں نے باقاعدہ PTN کے بینر پہ جلسے سے خطاب کیا ہے. انہوں نے ریلیز کا انعقاد کیا ہے, پارٹی کو پوری طرح سے متحرک کیا ہے کہ وہاں پہ ریلیز کامیاب ہوں, جلسے کامیاب ہوں, اور انہوں نے ڈسٹا کی پوری کمپین کو جو ہے انہوں نے لیڈ کیا ہے. تو اس لیے وہ آپ جو ہے وہ اس کو آپ اس سے بیٹھ نہ کریں. اچھا رانا صاحب, ایک اور فرق یہ بھی ہے نا کہ شاید مریم نواز کو لاہور ایئرپورٹ کا راستہ آتا ہے, شاید ایک اور یہ بھی فرق ہو. اچھا بہرحال اب دیکھیں شہباز صاحب کا ایک سٹائل الگ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ان کا سٹائل ایک الگ ہے تو اچھی بات ہے, ان کی مرضی ہے, ثواب دید ہے, پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے آخر. لیکن آپ کے خیال سے اب یہ جو سٹائل ان کا تھوڑا مختلف ہے, یہ آگے کتنا انسپائر کر رہا ہے PMN نون کو, جو کہ ایک ریوائیو ہو گئی تھی پارٹی مریم نواز کے انڈر. تو اب شہباز شریف صاحب کیا بیچ رہے ہیں پارٹی کو کہ میری مفاہمت کی وجہ سے ہم اقتدار حاصل کر لیں گے, الیکٹیبلز ہمارے ساتھ رہیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے جب ہم نہیں لڑیں گے تو لوگ ڈر کے پارٹی نہیں چھوڑیں گے. کیا بیچ رہے ہیں اس وقت, وہ کیا وہ چیز ہے جو پارٹی کو انسپائر کر رہی ہے شہباز لیڈرشپ میں؟ مریم نواز صاحبہ ہوں, حمزہ شہبازی صاحب ہوں, میاں شہبازی صاحب ہوں, یا ہمارے اور کسی لیڈر ہوں, یا پارٹی قائد میاں نواز صاحب ہوں, سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں فری فیئر الیکشن. کوئی اقتدار نہیں حاصل کرنا چاہتا. تو شہباز جو ہے وہ نہ کمپرومائز کے ذریعے سے, نہ مزاحمت کے ذریعے سے, کوئی اقتدار کے لیے نہیں جو ہے وہ دوڑ کسی نے نہیں لگائی ہے. ہم فری فیئر الیکشن چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں ملک میں سیاسی استحکام آئے گا, ملک ترقی کرے گا. ہم ملک کی ترقی چاہتے ہیں. اس میں میاں شہبازی صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے یہ اگر سب سے بیٹھ کے بات کی جائے تو یہ راستہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور اگر اس طرح سے حاصل ہو جائے تو اچھی بات ہے, ورنہ اس کے لیے ہم جدوجہد اپنی جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ نے کہا کہ آپ ساروں کا, آپ نے کہا حمزہ شہباز کا, شہباز شریف کا, میاں محمد نواز شریف کا, مریم نواز کا, رانا ثناء اللہ کا, سب کا ایک ہی مقصد ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب اپنے سب سے ایس آف اسپیٹ, اپنے سب سے سٹار پلیئر کو, مریم نواز کو یوز کیوں, امپلوائے کیوں نہیں کرتے؟ ان کو وہ کہاں ہیں؟ مطلب شہباز شریف صاحب ان کو امپلوائے تو کریں نا, یوز تو کریں, اتنا بڑا ایسٹ ہے ان کے پاس, تو وہ ان کو کہاں چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ نہیں, چھپا کے نہیں رکھا ہوا, سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسٹ ہو, اگر آپ کے پاس ایسی لیڈرشپ ہو جو کراؤڈ پولر ہو, جو آپ کی الیکشن کیمپین کو بہت زیادہ سکسیسفلی چلا سکتی ہو, جو کراؤڈ کو پل کر سکتی ہو, تو اسے آپ یہ تو نہیں ہے کہ ایسے ہی خواہ جو ہے وہ آپ گلیوں میں اور جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ شہروں میں گھمائیں گے. کسی پلاننگ کے تحت, کسی پروگرام کے تحت, اور کسی وقت جو ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کا بڑا رتبہ ہے پارٹی میں, اور آپ کی رسپیکٹ ہے دونوں طرف, اور میں سمجھ سکتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں. مجھے لیکن یہ بات بتا دیں آپ کہ کیا یہ غلط بات نہیں ہے کہ آپ مریم نواز کو ایک کیمپین, ایک بل بورڈ تو نہیں ہے نا وہ کہ صرف کیمپیننگ, آپ ان کو ایک رول دیں جس میں پارٹی کی پالیسیاں بھی وہ بنائیں, وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھیں, انپٹ دیں اپنی. وائس پریزیڈنٹ صحیح, کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان کو آپ شہباز شریف کے اوپر بٹھا دیں, یہ نہیں کہہ رہا میں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ استعمال تو ہوں. مطلب وہ کیا آپ کے خیال سے ون ڈائمینشنل ہے, انسان کے بس جا کے کنٹینر کے اوپر کھڑا کر دو؟ ان کی صلاحیتیں اس سے زیادہ ہیں, وہ ایک کیمپینر تو نہیں ہے صرف آخر. دیکھیں, اس میں جو پارٹی کی ہائی لیول میٹنگ ہوتی ہے, ہائی لیول سے مراد یہ ہے کہ جو پارٹی کے سینئر 3-5-7 لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے, تو اس میں جو میٹنگ میں نے
اس سے پہلے بھی اور پچھلے 2 ہفتوں میں میں نے جو ہے وہ اٹینڈ کی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بنسبت نفیس جو ہے وہ ویڈیو لنک سے تشریف فرما ہوتے ہیں، بلکہ پرزائڈ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں تو میں نے تو دیکھا ہے کہ وہاں پہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی پوری بات بھی کرتی ہیں، اپنی رائے بھی دیتی ہیں، اس کے مطابق فیصلوں میں بھی رانا صاحب آپ سے بٹ صاحب کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ نئی مشرف بٹ صاحب ہمارے ٹاپ انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں اور وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی بٹ صاحب۔ جی میں جانتا ہوں بٹ صاحب کو۔ رانا صاحب، یہ جو فری فیئر الیکشن آپ چاہتے ہیں یہ کیسے ہوں گے اور کون کرائے گا، اور کوئی بات چیت کسی سے آپ کی چل رہی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی، فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ وہی کروائیں گے جو الیکشن کو رگ کرتے ہیں، جو الیکشن کو مینج کرتے ہیں۔ جب وہ رگ نہیں کریں گے، وہ کون ہے؟ تو وہ فری بھی ہوگا، فیئر بھی ہوگا۔ الیکشن رگ کون کرتا ہے رانا صاحب؟ یہ ساری دنیا کو پتا ہے، اور نئی اشرف بٹ کو سب سے زیادہ پتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں جنوبی پنجاب محاذ کس نے بنایا، کس نے پھر ان کو اٹھایا، ان کو پٹے پہنائے، معذرت کے ساتھ بہت بہت شکریہ جو ہے وہ لوگ آگے صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میں جانا ہوگا، وقت ختم ہو گیا۔ اگر کچھ کہنا چاہیں ہمارے شو کے بارے میں میرے ٹویٹر ہینڈل پہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل 7:05 پہ پھر ملیں۔